السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرکین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے، پکے موحد تھے، شرک سے بیزار تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ خالص موحد تھے، پکے سچے مسلمان تھے، توحید پرست تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں محمد ابن اسحاق، ابن جریر اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب الدلائل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ نجران کے نصارہ اور مدینہ کے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور جھگڑنے لگے۔ یہودی، عیسائی، یہ سب مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنے لگے۔ کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، پھر عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ان کی تکذیب کی کہ تورات ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد نازل ہوئی ہے، اور انجیل تقریباً 2000 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نسبت کہ سب سے زیادہ حقدار یا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی دین میں ان کی اتباع کی، یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجرین، انصار اور دیگر مسلمان۔ تو ابراہیم خلیل کی طرف، ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نسبت کہ سب سے زیادہ حقدار اہل ایمان ہے، موحدین ہے، مشرکین نہیں۔ تو جو یہودی اور عیسائی ان کے بارے میں دین یہود سے جوڑنا چاہتے ہیں، عیسائیت سے جوڑنا چاہتے ہیں اور نسبت رکھتے ہیں، تو یہ نسبت درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ خود جلیل القدر ہے، نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، وہ جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اور ان کو یہ سمجھتے ہو کہ نہیں وہ یہودی تھے، نصرانی تھے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ مقتدا ہیں، وہ امام الموحدین ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا: یا خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر، پیارے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا۔ ظاہر ہے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مقام کس کو حاصل ہے؟ کسی کو نہیں حاصل ہے۔ مخلوق میں آپ کا ایک مقام اور درجہ ہے،
آپ خاتم النبیین ہیں، محمد رسول اللہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے. لیکن پیارے نبی علیہ السلام کیا کہا؟ آپ کا تواضع دیکھیے. ذاک ابراہیم علیہ السلام، مخلوق میں سب سے بہتر تو ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، پکے سچے مسلمان تھے. وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ پکے سچے مسلمان تھے، موحد تھے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو کہا گیا، اللہ نے ان کو پاک کیا، بری کیا. کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم مشرکوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ برات ظاہر کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی اصلیت اور ان کی حقیقت کو اجاگر کر دیا کہ نہ ابراہیم یہودی ہیں، نہ ابراہیم عیسائی ہیں، نہ ابراہیم مشرک ہیں. خالص پکے سچے موحد ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں. حنیف کی تفسیر کیا ہے؟ المائل عن الادیان کلها الى الدین المستقیم. تمام ادیان باطلہ سے مڑ کر کے، الگ تھلگ ہو کر کے کہاں آنا؟ صراط مستقیم کی طرف آنا، دین حنیف کی طرف آنا، توحید والے دین کی طرف آنا. اور یہی دین توحید، یہی دین اسلام اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، یہی پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، پکے سچے خالص موحد تھے. وما كان من المشرکین، اللہ نے کہہ دیا کہ وہ مشرک نہیں تھے. بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، مگر ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے. بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو 1/3 الہ مانتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ فاسد اور بے بنیاد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ اور منہج یہ نہیں تھا، ان کا راستہ توحید کا راستہ تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونوا ھودن او نصارا تہتدوا. لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت ہے وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. لوگوں نے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تم ہدایت پر رہو گے. یعنی ہدایت پر رہنے کے لیے یہودیت اور عیسائیت کو قبول کر لو. کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس میں سلامتی ہے؟ اس میں کوئی سچائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ہدایت چاہتے ہو تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام خالص موحد تھے، اسی توحید کے راستے پر چلو. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے وہ نہیں تھے، لہذا وہ موحد تھے. ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی ملت کی پیروی کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پر رہو گے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو پاگل ہے، جو دیوانہ ہے، جو بیوقوف ہے. ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے، ان کے منہج سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جس کا عقل کیا ہو، جس کی عقل کیا ہو، فطور ہو، جو پاگل ہو، بیوقوف ہو. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو توحید کو سمجھ جائے،
جو توحید کو جان جائے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، بہت بڑا عقل مند ہے. وہ کیا ہے؟ ہوشیار ہے، وہ عقل مند ہے. ہر جو شخص اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اللہ کو پہچان نہ سکے، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کر سکے، مسلمان نہ بن سکے، بہت بڑا بیوقوف ہے، پاگل ہے. جو توحید کو نہیں سمجھ سکا، اللہ کو نہیں جان سکا، اللہ کو نہیں پہچان سکا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، پاگل آدمی ہے. جو توحید نہ مانے، توحید کو نہ تسلیم کرے، وہ پاگل آدمی ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرے، وہی پاگل ہے، وہی بیوقوف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دین خالص پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.